پچھلی نشست میں ہم علم کی جو تعریفات یعنی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں ہماری روایت میں وہ نقل کر رہے تھے، تھوڑی تفصیل اور تشریح کے ساتھ۔ تو کچھ تعریفات رہ گئی تھیں، وہ آج دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو اب تعریفات آ رہی ہیں یہ مجموعی قسم کی تعریفات ہیں۔ اب تک ہم نے جو تعریفات دیکھی ہیں وہ گویا پارٹس آف ڈیفینیشنز ہیں یا پارشیل ڈیفینیشنز ہیں۔ اب جو تعریفات آئیں گی ان میں بیشتر وہ ہوں گی جو کل علم کیا ہے یا علم اپنی ماہیت میں کیا ہے، وہ اب آئیں گی۔ تو اس میں پہلی تعریف جو ہے وہ ایک خاص اسکول کی، ہمارے یہاں فلسفے کے 2-3 بڑے اسکولز ہیں، ان میں ایک وہ ہیں جو اصالت ماہیت والے کہلاتے ہیں، اصالت ماہیت۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اصالت وجود کے قائل ہیں۔ اب یہ لفظ آج کل یہ اصطلاح اور الفاظ بھی مثلاً اصالت، ماہیت، یہ غیر معروف ہو گئے ہیں، تو ان کی تھوڑی سی میں تشریح کر دوں۔ تو اصالت کہتے ہیں یعنی کہ پہلی حقیقت، یا اصالت کو اگر انگریزی میں کہنا تو وہ زیادہ جامع ہے، وہ ہے پرنسپیلٹی۔ تو اصالت پرنسپیلٹی۔ اور یعنی پرنسپیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بنیاد ہو، یعنی کسی چیز کی جو پہلی بنیاد ہو، اس بنیاد کو اگر اس چیز کے تمام مراحل اور تمام اجزاء پر اپلائی کیا جائے تو اسے کہیں گے اصالت۔ یعنی اصالت میں چیز کی معنویت بھی مطلب سمائی ہوئی ہوتی ہے اور چیز کی حقیقت بھی اس میں داخل ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ پرنسپیلٹی کے لفظ سے انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ماہیت جو ہے اسے کہتے ہیں کوئڈٹی، ٹھیک ہے نا؟ یا بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایسنس۔ تو ہمارے یہاں جس طرح ہمارے یہاں ماہیت کے لیے مطلب ماہیت کو سمجھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہیت ما ہوا کا جواب ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں ہم جب کہیں کہ یہ کیا ہے تو اس کا جو بھی جواب ہوگا وہ اس چیز کی ماہیت ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وجود کی اصالت تو سمجھ گئے۔ اب اس میں ان دونوں میں اختلاف ایک ہے، جو بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وجود ماہیت والے ماہیت یہاں ذات کے معنی میں سمجھیں اور وجود کے معنی معروف ہیں۔ تو وہ اصالت ماہیت کے جو امام ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی مقتول، جن کی بہت ہی بڑی کتاب ہے، بہت ہی مطلب ہمارے یہاں کی امہات الکتب میں ہے، حکمت الاشراق۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ذات پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ ذات جس کے نتیجے میں وجود کا
آئیڈیا ذہن میں آتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وجود کا آئیڈیا سب سے پہلے ہے، اس آئیڈیا کا مصداق ذات ہے۔ یہ میں بہت عام فہم بنا کے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت موضوع یہ نہیں ہے کہ ان دونوں پر تفصیلی نظر ڈالی جائے۔ تو مختصر یہ ہے کہ ایک اسکول کہتا ہے کہ ذات وجود سے ماورا، یعنی ذات پہلے ہے، خارج میں موجود ہے، اور اس کی معرفت کے نتیجے میں وجود کا آئیڈیا شعور میں آیا ہے۔ تو یہ جو دوسرے ہیں یہ کہتے ہیں، جس کے بہت بڑے آدمی ہیں ملا صدر الدین شیرازی، جنہیں کہا جاتا ہے ملا صدرہ، ان کی بھی بہت بڑی کتاب ہے اسفار اربعہ۔ تو صدرہ پہلے اس اصالت ماہیت ہی کو مانتے تھے، لیکن بعد میں اصالت وجود کی طرف چلے گئے۔ تو یہ کہتے یہ ہیں کہ وجود کا آئیڈیا شعور میں انیٹ ہے۔ تو ہم کسی شے کے جواب میں جو کسی شے کو سمجھنے میں جو آخری مرحلہ سر کریں گے، وہ ہمیں یہ کہنے کے قابل بنائے گا کہ یہ شے موجود ہے، یعنی یہ شے آئیڈیا آف بینگ کا مصداق ہے۔ یہاں وجود کا مطلب ایگزسٹنس نہیں ہے۔ تو یہ ایک ان میں فرق ہے، اور اس کے بڑے بڑے نتائج ہیں جو اگر کسی وقت موقع ملا تو ہم ان کو موضوع بنا کے بات کریں گے۔ تو اب یہ دونوں فرق اگر ذہن میں رہیں تو اب دیکھیے کہ اصالت وجود کو ماننے والے، یعنی پرنسپیلٹی آف بینگ کو ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم وجود مجرد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کسی چیز کو بھی جب ڈیفائن کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن میں اس کے موجود ہونے پر اشارہ ضرور کریں گے۔ مطلب شے کی شعور میں بھی آخری معرفت اس کے وجود کی ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خود علم وجود ہے، یعنی علم کا کانٹینٹ تو وجود ہے ہی، خود علم وجود ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ وجود ذہنی ہے، وجود مجرد ہے۔ مجرد یعنی یہ صدرہ کی تعریف ہے کہ علم وجود مجرد، یعنی وہ ایسا وجود جو تجرید کے ساتھ ہے، جو تصور کی طرح ہے، جو ہونے کی تمام مادی اور ٹھوس شرائط سے ماورا ہے، یا بے نیاز ہے، یا غیر متعلق ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو ذہن میں موجود ہے، ذہن سے باہر موجود نہیں ہے۔ تو مجرد آپ سمجھتے ہیں نا، ایبسٹریکٹ ہونا، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی بناوٹ تصدیق اور شے کی طرح نہ ہو بلکہ تصور اور خیال کی طرح ہو۔ تو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یقین کے قابل صرف وجود خارجی نہیں ہے، یعنی صرف شے وجود کا واحد مظہر نہیں ہے، بلکہ وجود کے کچھ مظاہر ذہنی بھی ہوتے ہیں۔ تو ان ذہنی مظاہر کو ملا صدرہ علم کی تعریف میں استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے ذہنی مظاہر ظاہر ہے اپنے ٹوٹل عنوان میں علم ہیں، اور وہ مظاہر ہیں، یعنی وہ وجود کا لقب پانے کے مستحق ہیں، وہ اسی تیقن کے ساتھ موجود ہیں جس تیقن کے ساتھ وجود خارجی یا اشیاء موجود ہیں۔ تو یہ جو وجود مجرد ہے
یہ اس کے دو اطلاقات ہیں، یعنی علم وجود مجرد ہے، اس کے دو مفاہیم ہیں، یا اس کے اطلاق کے دو دائرے ہیں۔ وہ یہ ہیں، پہلا ہے معنی انتزاعی، نسبی، مصدری۔ لگتا ہے آج اسی پہ شاید ہو جائے ختم، مطلب آج کی نشست ممکن ہے اسی پہ ختم ہو جائے، لیکن بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لیں، پھر سمجھنے کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔ ہمارے یہاں جدیدیت نے اور جدید ایپسٹیمالوجی نے ایک بہت بڑی ناانصافی کی ہے، وہ یہ کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں جو ہمارے مطالعے میں بھی نہیں آئیں، اور اگر آئی ہیں تو سمجھ میں نہیں آئیں۔ تو پہلے سمجھ لیں اس کو، مطلب ہم اس کو سند بنا کے پیش نہیں کر رہے، ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہر تہذیب کا ایک ایپسٹیم ہوتا ہے جو چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ٹھوس پرسپیکٹو فراہم کرتا ہے۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس ایپسٹیم سے محروم ہیں، اور ایک ایسے ایپسٹیم کے پابند ہو کر اپنے ذہن کو اس کے تحت لانے پر مصر ہیں، جو ایپسٹیم چیزوں کے ایک ایسے تصور پر قائم ہے، معلومات کے ایک ایسے کانسیپٹ پر کھڑا ہے جہاں میٹا فزکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس ایپسٹیم سے آپ اگر چیزوں کو دیکھیں گے تو اس میں اپنی روایت کا جو اصل اصول ہے، اپنی روایت کا جو اندرونی اسٹرکچر ہے، اس کو آپ ختم کر دیں گے، اور گویا آپ آدمی ہونے کی ایک نئی تعریف کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، جب کہ آپ بنے ہی نہیں ہیں اس سانچے میں ڈھلنے کے لیے۔ تو اب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لیں، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے خوب سمجھ لیں۔ تو ہاں، یہ جو کہہ رہے ہیں ملا صدرہ کہ علم وجود مجرد ہے اور اس کی دو جہتیں ہیں، دو چیزوں پر اس علم کا نام، علم کا عنوان منطبق ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علم معنی انتزاعی، اس کا مطلب ہے ڈیرائیوڈ میننگ، کہ یہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی تمیز پر کھڑے ہو کر، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی پولیرٹی پر میں رہتے ہوئے چیز سے، کچھ شے سے کچھ معنی ڈیرائیو کرتا ہے۔ تو وہ جو ڈیرائیوڈ میننگ ہے وہ معنی انتزاعی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ علم وداؤٹنیس کے ساتھ، یعنی علم آبجیکٹ پر فوکس کر کے معنی انتزاعی ہے اور نسبی ہے۔ نسبی کس کو کہتے ہیں؟ ریلیشنل، کہ اس کی ایک کی نسبت دوسرے سے، مطلب ریلیشنز، چیزوں کے معلومات کے درمیان ریلیشنز تعلیل کے اصول پر، کازیشن کے اصول پر، یہ کہلاتا ہے نسبی، کہ جہاں چیزوں میں ازداد بھی سامنے آتے ہیں، جہاں چیزوں کا شجرہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں نا، نسبی وہ علم ہے جو اپنے معلوم کا پورا شجرہ محفوظ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے مصدری۔ مصدری جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ یہ ایٹیمالوجیکل ہے،
ایٹیمالوجیکل پتہ نہیں آج کل یہ بھی تو یہ وہ ہے کہ علم کے اپنے معانی آپ سمجھیں نا. یہاں علم وداؤٹنیس کے ساتھ انتزاعی اور نسبی میں کہ یہ بتاتا ہے کہ میرا معلوم کیا ہے. لیکن ایک سطح ہے جہاں علم بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو علم کا جو اپنا مطلب ہے اس مطلب کا ذہن پر منکشف ہو جانا یہ مصدری معنی. مصدری کا مطلب ہے کہ علم کا مطلب ہے جاننا. فرض کیا علم کا مطلب ہے سمجھنا. تو اب یہ جاننا اور سمجھنا ہے علم. اب کیا جاننا ہے اور کیا سمجھنا ہے وہ یہاں پر زیر غور یا وہ یہاں سوچنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم کی تعریف ودن نیس کے ساتھ مصدری ہے اور وداؤٹ نیس کے ساتھ انتزاعی اور نسبی ہے. نسبی میں نسبت سے ہے. یہ نسبی کی دوسری جہت بھی ہے کہ ذہن کے اندر اپنے معلومات کو خارج میں موجود ان کے تعلقات سے بلند ہو کر ایک علمی وحدت یا علمی ربط میں ڈھالا جائے. یعنی ان کو خارج کے بجائے شعور کی شرائط پر موجود اور مربوط رکھنے کا اہتمام کیا جائے. تو نسبی اس کو بھی کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، یہ خیال اس خیال سے یہ تعلق رکھتا ہے، اس خیال سے وہ تعلق رکھتا ہے، اور خود میرے شعور سے اس کا یہ تعلق ہے. تو نسبی گویا دونوں معنوں میں ہے. تو نسبی میں وداؤٹ نیس اور ودن نیس جمع ہے. مصدری میں جو ہے وہ ٹوٹل ودن نیس ہے کہ علم کیا ہے. علم کیا ہے کا مطلب ہے جاننا. ایک مطلب ہے جاننا. اب اس جاننے کو مطلب فارم کانشس فارم دینا یہ معنی مصدری ہیں علم کے. اور دوسرا یہ کہ علم کا مطلب ہے علامت سے حقیقت تک پہنچنا، مظاہر سے حقیقت تک پہنچنا. کیونکہ علم اور علامت ان دونوں کا جو مادہ ہے جس سے یہ دو الفاظ بنے ہیں وہ ایک ہی ہے. تو اس میں یہ علامت مطلب ہے کہ مظاہر سے اصول تک پہنچنا، جس اصول کے یہ مظاہر ہیں، یا کثرت میں وحدت کو جو ہے وہ غلبے کے ساتھ کار فرما دیکھنا، اور یہ شرط علم ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری تعریف کو اب اس کی جو کانشس فارمز اور کانشس اسکیم بنے گی وہ معنی مصدری ہے. واضح ہے نا. تو مطلب علم خود معلوم کرے کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو تعریف ہے پہلی تعریف، اس کا خلاصہ ایک ہے وہ میں عرض کر دوں آپ کو. وہ انشاءاللہ بہت قیمتی ہے اور اس میں مطلب جیسے ہماری پوری روایت شعور کو سیراب کرنے والی قوت کے طور پر سامنے آتی ہے. وہ یہ ہے کہ علم ان تینوں کا حاصل یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو معلوم اور عالم میں مشترک ہے. یعنی معلوم کا وجود بھی علم کی بنیاد پر ہے اور عالم کی ہستی بھی علم کی اساس پر ہے. تو علم گویا دونوں کے لیے جوہر وجود ہے. علم گویا دونوں کے لیے شعور میں جگہ پہنچا سکنے والا جگہ فراہم کرنے والا رہنما ہے. تو مطلب علم کی تعریف کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک یہ دیکھنے کے قابل نہ ہو جائیں کہ معلوم سے علم کی کیا نسبت ہے اور عالم سے علم کی کیا نسبت ہے.
تو ان نسبتوں کو اگر میں پہچان لوں ان کی تفصیل کے ساتھ، ان کی اطلاقی تفصیل کے ساتھ، تو میں نے گویا علم کیا ہے کہ اس ڈیفینیشن کو درست طور پر اور جامع طریقے سے جان لیا۔ ٹھیک، یہ بہت بہت آسان ہے اگر تھوڑا غور کریں کہ وجود کیا ہے؟ معلوم ہو سکنے کی استعداد۔ وجود کی ایک تعریف یہ ہے، وجود کیا ہے؟ جو شعور میں آ سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وجود کیا ہے؟ شے کا شعور پر انحصار۔ وجود کیا ہے؟ شعور اور وجود کے درمیان غیریت کا ختم یا کم ہو جانا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سطح پر پہنچ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ معلوم، کیونکہ موجود ہونے کی شرط ہے معلوم ہونا، اور اسی طرح موجود ہونے کی دوسری فاعلی شرط ہے کہ عالم ہونا، یعنی کسی کے ذہن کی شے کو اپنے ذہن میں لانے کے قابل ہونا، شے کی تصدیق کے لائق ہونا۔ تو اب علم دونوں جگہ جو ہے وہ اپنی دو الگ نسبتوں سے حاضر ہے کہ معلوم میں علم قوام وجود ہے اور عالم میں علم جوہر شعور ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس سے آگے جو کہا جاتا ہے یہ کہ علم تابع معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور اور وجود میں آئیڈینٹی ہے۔ علم وہ ہے جو معلوم کے مطابق ہو، جسے معلوم کہا جا سکے، یعنی جہاں موجود اور معلوم میں فرق نہ رہ جائے اس سطح کو علم کلی کہتے ہیں۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ تو اور دوسرا جو اس کا اطلاق ہے ملا صدرہ کے نزدیک، وہ یہ ہے کہ علم امر حقیقی اور بسیط خارجی ہے۔ امر حقیقی بسیط خارجی، یہ بھی لکھ دوں، یہ علم کو کہہ رہے ہیں۔ ہاں، امر حقیقی بسیط اور خارجی۔ یار آپ دیکھیں کہ کانٹ کتنا مشکل ہے، ہسل کتنا مشکل ہے، ہائیڈگر کتنا ادق ہے، ہم ان سب کو بالکل نہ سمجھ سکنے کی صلاحیت کے ساتھ اپنا اندوختہ بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ہسل کو اس کی پورے سیاق و سباق میں نہیں جان سکتے، ہائیڈگر کو نہیں، اور کانٹ کو سمجھنا گویا دماغ پہ سمجھنے کی کوشش دماغ پہ ہتھوڑے لگانے کا تسلسل ہے، لیکن ہم اس طرف راغب رہتے ہیں، یعنی جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے شعور میں وہ قوت نہیں ہے کہ ان کا ایپسٹیم یہ پورے کا پورا اپنے اندر جذب کر لے، جس کے آگے یہ پیسو ہو جائے۔ تو لیکن ہم اس میں لگے رہتے ہیں اپنی روایت کے تصورات پر اور تعریفات پر، اس لیے نہیں کہتے کہ یہ مشکل الفاظ میں ہے۔ تو ہر وہ چیز مشکل ہے جس میں آپ کی دلچسپی نہیں ہے، اور ہر وہ چیز آسان ہے جس میں آپ کی دلچسپی ہے۔ تو ذرا دلچسپی سے دیکھیں کہ علم امر حقیقی ہے۔ امر کے بارے میں نے پہلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ امر حقیقت یا حق یا ماورائے مظاہر تصور کو کہتے ہیں، جو واقعی ہو۔ واضح ہے نا؟ تو امر وہ ہوتا ہے جو خارج میں اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اور باطن میں
اس سے خالی نہیں رہا جا سکتا۔ اگر امر نہ ہو تو ذہن اور شے کے تعلق سے معانی کا پیدا ہونا محال ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خیر ہم نے وہ کیا تھا، لوگوں کو شاید یاد ہو۔ تو امر حقیقی ہے۔ امر حقیقی کا مطلب کیا ہے؟ امر کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ شعور میں ہے ایک قدر اور ایک پرنسپل کے طور پر، اور حقیقی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شعور کے باہر بھی ہے، یعنی وہ شعور کی پراپرٹی ہوتے ہوئے بھی شعور سے ٹرانسینڈنٹ ہے۔ اسی لیے شعور اس کے آگے پیسیوٹی کا موقف رکھتا ہے، یعنی پیسیو شعور جو ہے نا وہ امر حقیقی کے آگے ہوتا ہے، امر خارجی کے آگے نہیں ہوتا، امر حقیقی کے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ گئے نا، حقیقی کا مطلب وہ ہے کہ جس کی پریزنس ذہن میں ہو، باہر نہ ہو، لیکن جس کی وہ پریزنس ہے وہ شعور کی مخلوق نہیں ہے بلکہ شعور پر حاکم ہے۔ واضح ہے نا؟ تو علم اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی اٹل معلوم ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا کوئی معلوم مطلق نہیں ہے، ایبسلیوٹ نون نہیں ہے، تو آپ علم کے تسلسل میں ربط نہیں پیدا کر سکتے۔ آپ معلومات میں وجود کے فعال ہونے کے احوال اور نتائج نہیں جان سکتے۔ تو یہ ہے وہ کہ امر حقیقی ہے، یعنی شعور کی فاعلی جہت کا حاصل نہیں ہے، شعور کے لیے انیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بسیط ہے۔ مزے تینوں الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ بسیط کا مطلب تقریباً وہی ہوتا ہے جو مجرد کا ہے، جو اوپر کا ہے نا، علم وجود مجرد ہے۔ تو بسیط جیسے پیور، جیسے سب چیزوں سے پاک، جیسے گرفت میں آنے سے باہر، جسے یہ نہ کہا جا سکے کہ مجھے معلوم ہے پورا، اور یہ بھی نہ کہا جا سکے کہ مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جس کی کوئی ٹھوس لوکیشن نہ ہو، جو ہسٹوریسائزڈ نہ ہو سکے، اس کو بسیط کہتے ہیں۔ تو بسیط امر کی صفت ہے، یعنی وہ ماورائیت اور ٹرانسینڈنس میں ہے نا، تو اسے کہتے ہیں بسیط۔ اور ایک آسان میں اس کی تعریف کرتا ہوں، بسیط فلسفے میں استعمال ہونے والا بہت ہی بنیادی لفظ ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ بالکل ایک عام وہ کرتا ہوں جو آج کل کی اصطلاح میں کہ ٹائم، ٹیمپوریلٹی اور اسپیشیلٹی سے ماورا حقیقت کی کانشس فارم یا پریزنس، وہ بسیط ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وجود با اعتبار موجود، اور موجود با اعتبار ٹرانسینڈنس، بر اعتبار ایبسلیوٹنس، سمجھ گئے نا۔ تو یہ بسیط ہے، جس میں نہ ذہن کی آمیزش ہے نہ شے کی آلائش ہے، تو یہ بسیط ہے۔ اور اس کے بغیر، امر بسیط کے بغیر میں اشیاء کثیفہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ نہیں، آپ کبھی غور کیجئے کہ جو معنی ہے نا، یعنی میز کا، کرسی کا معنی جو ہے، یہ اپنی ساخت میں میٹافزیکیلٹی رکھتا ہے، سمجھے نا۔ معنی شے پر زائد ہے، ہمارے دیے ہوئے نام چیزوں پر اضافہ ہیں، چیزوں کی پراپرٹی نہیں ہیں، چیزوں کے ایسنس کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہم ان ناموں سے مطلب لا تعلق رہ کر شے کا علم نہیں حاصل کر سکتے۔ یعنی ہمارے یہاں علم لفظ اساس ہے۔ تو
جس چیز کا ہمیں نام نہ معلوم ہو وہ چیز ہمارے مشاہدے اور احساس میں تو یقینی آج آ گئی ہوگی، لیکن معلوم نہیں بن سکتی۔ مطلب جیسے انڈونیشیا میں اور وہ کیا نام سینیگال وغیرہ میں یہ جو گرم مسالے ہیں یہ طرح طرح کے ہیں، سینکڑوں قسمیں ہیں، تو وہاں آپ کو حتیٰ کہ بعض مطلب یہ ہوتا ہے کہ 16 قسم کی مرچیں آپ نے کھا لی، آپ کو ان 16 کا جو الگ الگ واقعی ذائقہ ہے وہ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ان کے نام نہیں جانتے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم وہ 16 قسمیں جو ہیں وہ اگر محسوس ہو بھی جائے، ان کا ذائقے کا فرق محسوس ہو بھی جائے تو ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے، ایکسپریس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا وہ چیز، وہ مسالے یا وہ چیزیں جن کے نام ہمیں نہیں معلوم، وہ ہمارے تجربے میں آ جانے کے باوجود ہم سے اپنا پورا تعارف نہیں کرواتی جو ان کے نام سے ہو جاتا ہے۔ وہ گویا موجود کے طور پر ذہن میں اپنی جگہ نہیں بنا پاتی کیونکہ ان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نام نہیں آتا۔ تو کبھی آپ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زبان اچھی آنی چاہیے۔ زبان کا مطلب ہے علم الاسماء اچھا ہونا چاہیے۔ زبان اسم ہی ہے، اپنی ہر ساخت میں زبان اسم ہے، کیونکہ یہ کسی آبجیکٹ کو میرے لیے قابل علم بناتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر ہو نا تو آپ کبھی غور کیجئے کہ آپ نے دیکھی کوئی چیز تو وہ آپ کو اس کا نام نہیں آتا، لیکن اس کے احساس میں ایک شدت ہے اور لگتا ہے کہ یہ کوئی واقعی بڑی ضروری یا بڑی چیز ہے۔ تو آپ اگر اس کا نام سیکھ کر آ جائیں اور اب دیکھیں تو آپ کی پوری پرسیپشن بدل جائے گی اس چیز کے بارے میں، یعنی آپ کو اس کی بڑائی پر گمان ہوتا ہے وہ یقین میں بدل جائے گا یا تردید ہو جائے گی۔ مطلب اس کا نام جو میں نے ہی اسے دیا ہے وہ اگر میرے ذہن میں موجود ہو اور وہ شے کا مجموعی عنوان بن کر میرے دماغ میں حاضر ہو تو پھر آبجیکٹ اور سبجیکٹ، ذہن اور شے کی نسبت قائم ہوتی ہے۔ تو خیر، تو اب یہ جو ہے بسیط کی یہ تعریف ہے، اور خارجی یہ آپ سمجھیں نا، امر حقیقی میٹافزیکل بسیط جو ہے وہ پیورٹی کے ساتھ اور ٹرانسینڈنس کے ساتھ، اور یہ خارجی جو ہے یہ مٹیریل یا ٹیمپورل یا اسپیشیل یا سینسیبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی امپیریکل، یعنی خارج میں موجود۔ تو علم کی یہ انہوں نے 3 جیسے سطحیں بتائی ہیں۔ ایک علم ہے جس کا معلوم خدا ہے، وہ امر حقیقی ہے۔ ایک علم ہے جس کا معلوم جو ہے وہ حقائق کائنات یا حقائق وجود ہیں، تو وہ بسیط ہے۔ اور ایک علم ہے جو علم صورت ہے، علم شے ہے، وہ بلکہ علم شے نہیں کہنا چاہیے، علم صورت ہے، وہ خارجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب کہتے ہیں امپیریکل نالج، ویریفائیبل نالج، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب بلا سمجھے اس کو عقیدہ بنا لینا، صرف حواس کی بنیاد پر شے کی معلومیت کا دعویٰ کرنا بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ یعنی کہ امپیریسزم اصل میں ذہن کو بھی معطل کر، ذہن کے بڑے حصے کو، شعور کے جوہر کو کل کرتا ہے اور شعور کی رسائی پر پابندیاں لگاتا ہے، شعور کی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شے کو بھی سکیڑ دیتا ہے۔ خود یعنی وجود ہو یا موجود ہونا، معلوم ہونا، یہ ایک چیز ہے، اور اس میں اگر میٹافزیکیلٹی نہ ہو
تو پھر یہ نہ معلوم ہے نہ موجود ہے، کیونکہ ہمارا علم ہے اصل میں صورت کے معنی کا علم، صورت کی شناخت کا علم، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ شناخت جو ہمارے ذہن میں اس شے کا ڈیفائنر یا اس شے کا نام بنی ہے، وہ شناخت امپیریکل نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ ایک فراڈ ہے یا ایک منصوبہ ہے، مطلب یہ کہ میٹا فزکس کو یعنی خدا کے ساتھ تعلق کو ایک جاہلانہ تصور قرار دے سکیں، اس لیے یہ امپیریکل نالج کے بائنڈنگ ہونے کا شوشہ چھوڑا گیا۔ امپیریکل نالج ہوتی ہے، علم صورت ہوتا ہے، علم معنی ہوتا ہے، علم حقیقت ہوتا ہے، تو اس علم سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ علم جو ہے وہ ایسا غلبہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے کہ علم حقیقت اور علم معنی سے دستبردار ہو جانا ضروری ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ یہ کوئی ڈی ہیومنائزیشن کی مہم چل رہی ہے، یہ ذہن اور شعور کو اپنی اساس بلکہ اپنی ماہیت سے خالی کرنے کی کاوشیں ہو رہی ہیں۔ تو بھائی شعور اپنے میٹا فزیکل آئیڈیاز میں بھی کسی وجود کو کورسپونڈ کرتا ہے نا۔ میٹا فزیکیلٹی کسے کہتے ہیں؟ کہ تھنگنیس، یعنی شے فی نفس ہی، تھنگ ان اٹ سیلف، جیسے کانٹ نے کہا ہے، یا نومینا، یہ میٹا فزیکل ہے، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی علم میں نہیں آ سکتا کہ شے اپنے اندر کیا ہے، یعنی شے بذات خود کیا ہے، شے محض کیا ہے، یہ علم میں نہیں آ سکتا، کیونکہ علم آبجیکٹ اور شے اور ذہن کی دوئی کے تصور پر قائم ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ ذہن میں موجود شے اور وہی شے خارج میں موجود ہونے کی حالت میں ایک نہیں ہے۔ تو خیر یہ واضح ہے نا، تو میٹا فزیکیلٹی کہتے ہیں وجود کے بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہونے کے آئیڈیا پر شعور کا حرکت میں آنا، یعنی اس آئیڈیا کو اپنی ہر سرگرمی میں جو ہے وہ اپنے لیے کسوٹی بنانا، اپنے لیے رہنما بنانا، یہ ہے میٹا فزیکیلٹی۔ تو یہ ہو گیا نا۔ اب میرا خیال ہے اس پہ ہو گئی، مطلب خارجی تو عام ہے کہ وہ میز کرسی خارجی، اس کا علم خارجی ہے۔ تو اس کے بعد یہ تو ملا صدرہ کی تعریف کی تفصیل تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ان علوم کی تقسیم کی گئی ہے۔ علوم کی تقسیم بھی دو زاویوں سے کی گئی ہے۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ وہ ایک ڈسپلن بن کر آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، یعنی ان کے آبجیکٹس اور ان آبجیکٹس کو دیکھنے والی پوزیشن ایک دوسرے سے مختلف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ آبجیکٹ مشترک ہے مگر اس کو دیکھنے کے لیے جو اینکیں لگائی گئی ہیں وہ مختلف ہیں۔ اس وجہ سے آبجیکٹ کے معنی، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی حقیقت کے تصور میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ جو کیٹیگرائزیشن کے بعد علوم میں فرق ہوتا ہے، تو وہ مثال طور پہ یہ کہ منطق، ریاضی، فزکس اور میڈیکل سائنسز، یہ مطلب ہمارے یہاں علوم کی کیٹیگریز ہیں، ڈسپلنس ہیں، جن کا آبجیکٹ کے ساتھ تعلق گورن کرنے والا تصور مختلف ہے۔ کہ ایک آدمی جو ہے وہ پودے کو پودے سے دوا کشید کرنے کے لیے اسے دیکھتا ہے، تو ظاہر اس کے لیے پودا ایک دوسری چیز ہے۔
دوسرا آدمی وہ باٹنی اور حیاتیات کی نظر سے دیکھتا ہے. تو اسی طرح مطلب یہ فرق پیدا ہو گیا. تو یہ بات وہ بیچ میں ایک جملہ غلط نکلا تھا, میں پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ آبجیکٹ ایک اور آبجیکٹ کو دیکھنے کے زاویے مختلف. تو دیکھنے کے زاویے مختلف ہو جانے سے آبجیکٹ کے معانی میں بھی وہ تفاوت اور فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو اب جیسے آج دیکھیں نا, فزکس کا کام ہے فزیکل ورلڈ یا یونیورس کے میکینکس کو دریافت کرنا کہ اس نظام یہ ایک خودکار نظام کی طرح چل رہا ہے یا اسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے. تو وہ میکینکس کو دیکھنا. تو اب اگر یہ خدا کو دیکھنے اور نہ دیکھنے کا دعویٰ کرنے لگے, خدا کے ہونے اور نہ ہونے پر حکم بن جائے, تو یہ اس کے دائرے سے باہر کی چیز ہے. تو یہی ہے کہ علم کی تقسیم اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ تصادم نہ پیش آئے, ایک دوسرے کے ساتھ تصور حقیقت وجود مشترک رہے. تو اچھا, یہ تو 3 قسمیں کیٹیگریز ہیں. اور اب دوسری جو تقسیم ہے وہ داخلی ہے. یہ تقسیم تو خارجی ہے, دوسری تقسیم داخلی ہے. ایک دائرہ ہے جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ علم فعلی یعنی ایکٹیو ہے یا انفعالی یعنی پیسو. دوسرا جو ان کے درمیان وہ ہے دوسری سطح کہ علم نہ فعلی ہے نہ ہی انفعالی. یہ بڑی دلچسپ اس کی تفصیل ہو سکتی ہے. تو اب یعنی جن لوگوں نے یہ تصورات قائم کیے ہیں ان کے مطابق علم فعلی جو ہے وہ علم حق ہوتا ہے. یعنی اس کا جاننا ہی شے کا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا, شے اس کی معلوم پہلے ہے, مخلوق بعد میں ہے اور موجود اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ علم فعلی یعنی جو آبجیکٹ کے حدود وجود کو اس کی حقیقت سمیت اس کے ایکسیڈنٹس اور اس کی ایبسلیوٹنس سمیت اپنے احاطے میں رکھتا ہو, اور آبجیکٹ اس کے علم کے ادنا درجے میں بھی خلاف نہیں ہے. تو یہ جو علم فعلی ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ علم حق ہے. ایسا علم خدا کو ہے کہ جہاں معلوم جو ہے وہ موجود کا کنٹینر ہے. ہمارا تو یہ نا کہ موجود معلوم کا کنٹینر ہے, لیکن وہاں دوسری صورت ہے کہ معلوم وجود کا علم یعنی شے معلوم ہو کر جو ہے وہ حقیقی ہے, موجود ہو کر ناقص ہے. تو یہ جو سطح ہے علم اور معلومیت کی, یہ علم فعلی ہے اور یہ علم حق ہے. اور اس میں یہ کہ وہ ہر چیز جو اس کے علم میں ہے وہ اس کی قدرت میں بھی ہے. تو اب یہ فعل سے قدرت بھی ثابت ہوتی ہے نا. تو اور دوسرا یہ کہ اور علم انفعالی, علم فعلی کا تو بتا دیا, علم انفعالی علم اشیاء ہے, علم صورت ہے.
اور یعنی ما سوی اللہ کا علم علم انفعالی ہے. اور کیونکہ یہ علم ڈیریویشن ہے، شے سے معنی ڈیرائیو کرنا ہے. شے اگر نہ ہو تو یہ معنی وجود میں ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتے. تو اس کو کہتے ہیں انفعالی، یعنی جس کا انحصار اپنے معلوم پر ہو. علم فعلی وہ ہے جس میں موجود کا انحصار اپنے عالم پر ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو علم انفعالی ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کے علوم، تاریخ کے علوم، سائنسز کے علوم، یعنی جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس شے کو اس کی درست بناوٹ اور اس کی درست ڈائنامزم میں سمجھ جائیں، تو وہ انفعالی ہوتا ہے. اور وہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں موجود صورت ہمارے باہر موجود اسی صورت سے ٹکراؤ کی حالت میں نہ آئے. واضح ہے نا؟ تو یہ ہے انفعالی. ارے کہاں ہے یہ انفعالی علم ہے. تو مطلب مختصر یہ اس پرسپیکٹو سے علم فعلی علم حق تعالی ہے، علم انفعالی علم انسانی کی بناوٹ اور ماہیت ہے. انفعال علم انسانی کی بناوٹ اور ماہیت ہے. تو اب جو دوسرا ہے نا، یہ دلچسپ ہے. ہاں، علوم کے نہ فعلی ہستند و نہ انفعالی، مانند علم ذات عاقلہ بنفس خود، و بامور کے از انہا غریب نیست، و حصول آنہا بحدوث و ارتسام نیست. یہ ملا صدرہ کی عبارت ہے، اسفار کی، اور مطلب اس کے فارسی ترجمے کی ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ یہ بڑی دلچسپ تعریف ہے. یار تھوڑی مشقت تو ہوگی، لیکن یہ کہ بعد میں مزے آئیں گے. تو وہ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے یتیم خانے میں پرورش پانے کا فیصلہ کر لیا اپنی کسی ضد کی وجہ سے، پھر کسی وقت ہماری آنکھ کھلی اور ہمارے اندر کا آدمی جاگا تو ہم باپ کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں. بس اس کو اس سچویشن میں یہ سب دیکھیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا، ہاں، کہ وہ علوم جو نہ فعلی ہیں نہ انفعالی، نہ ایکٹیو ہیں نہ پیسو ہیں، وہ علم ہے. دیکھیے کتنے پہلے ان لوگوں نے کہہ رکھا ہے یہ سب، جو اب ماڈرن تھیوریز کا حصہ ہیں یا بنیاد ہے. علم ذات عاقلہ بنفس خود. یہاں نفس وجود کے معنی میں ہے کہ صاحب عقل ایک علم تو اپنے علاوہ چیزوں کا رکھتا ہے، چیزوں کا علم ہے، اور ایک علم اسے حاصل ہے، مطلب وہ اس نے سیکھا نہیں ہے، اس میں اس کو حاصل ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے. وہ ہے خود اپنا علم، اپنے ہونے کا علم، اپنے ہونے کی تمام بڑی بڑی سطحوں کا شعور. یعنی اس کو کہتے ہیں شعور کا شعور. تو جہاں شعور اپنے شعور کا حامل ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں یہ کہا جائے گا کہ یہ علم نہ فعلی ہے یعنی ارادی نہیں ہے، اور نہ انفعالی ہے یعنی عالم سے معلوم الگ نہیں ہے.
انفعالی وہی ہوگا نا جس میں عالم اور معلوم دو ہوں، تو یہاں عالم اور معلوم ایک ہی ہے، تو یہ نہ فعلی ہے نہ یہ انفعالی ہے، یہ ہماری ساخت کا حصہ ہے۔ اور اس کے لیے اصطلاح آج کل یہ ہے شعور یہ جب ہم صوفیانہ تعبیرات علم میں جائیں گے نا تو اس میں ابن عربی کے یہاں دیکھیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو فلسفے میں اس اسٹیج کو کہتے ہیں، وہ بھی اب دیکھیں گے، اتحاد عاقل و معقول۔ یہ اسٹیج ہے۔ تو اب آگے آئے گا علم کی دوسری کیٹیگریز، یعنی وسائل اور ذرائع کے اعتبار سے کی جائیں گی، تو وہ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا بہت ہے، تو سب کو السلام علیکم۔